میں آج ہی اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا تھا. بہار کے الیکشن آنے والے ہیں, اتر پردیش کے الیکشن ہونے والے ہیں, کئی جگہوں پر سیاسی ماحول گرم ہے. میرے عزیزوں, مجھے سیٹ کرسی سے کوئی مطلب نہیں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہاں ساری ذات, ساری برادریاں اپنا اپنا گٹھ بندھن بنا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں کہاں ہیں. تقریباً یہ وہ اسٹیٹ ہیں جہاں پر دوسری بڑی برادری مسلمانوں کی ہے, دوسری بڑی برادری, اور چھوٹی سی چھوٹی برادریاں جن کا تعلق 3% ہے, 5% ہے, ان کا اپنا ایک لیڈر ہے, اور وہ ساز باز کر رہا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ کہ اتنے سیٹ ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ گٹھ بندھن کریں گے. مرکزی حکومت پر قائم پارٹی, رولنگ پارٹی کے ساتھ بہار کے اسٹیٹ میں 3% رکھنے والی تعداد کا ایک لیڈر سیٹوں کے لیے یہ ساز باز کر رہا ہے. پورے اسٹیٹ میں دیکھا, کہیں کوئی ایسی ہماری قیادت نظر نہیں آ رہی جو بنام مسلمان بات کر سکے. دیکھا ہر پارٹی میں یہ ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں, ہر پارٹی میں. بی جے پی میں بھی یہی جھنڈے لہرا رہے ہیں, کانگریس میں یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں, وہاں جتنی لوکل پارٹیاں سب میں مسلمان موجود ہیں. ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں, میں نے کہا جو شعر, متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا. آج ہر کوئی تمہارا استحصال کر رہا ہے. میری یہ باتیں انہیں چبھیں گی, یہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور اگر میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کروں تو کل کا یہ میڈیا مجھے یہ پیش کرے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا مولانا ہے. ہم اگر یونٹی کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, تو ڈر ان کو ہے کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, ان کے مطالبے سننے پڑیں گے. اس لیے ان کو ہر پارٹی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو. عزیزان گرامی وقار, آج ہماری پوزیشن یہ ہے, دلت برادری کا اگر لیڈر اپنے تمام کمیونٹی کو متحد ہونے کی بات کرے تو کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سارے دلتوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہے. برہمن اپنے اسٹیج سے کہے, ٹھاکر اپنے اسٹیج سے کہے کہ سارے ٹھاکر جمع ہو جاؤ ایک ہی جھنڈے کے نیچے, تو لوگ اس سے کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کو جمع کر رہا ہے. افسوس یہاں ہے, اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ تو کہیں گے بھڑکاؤ بھاشن ہے, سب کو جمع کر کے یہ جہاد کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے. سمجھو میرے عزیزو, اسی لیے اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. انہوں نے کہا تھا, نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم آج چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر, چھوٹے چھوٹے ہڈیوں پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو, تمہاری یہ حیثیت نہیں. اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دو لفظ, ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دوہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی, 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے, 1920-21, جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے, اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے. ایک عالم دین ہے, انہوں نے اس رپورٹ کو نقل کیا ہے, پیش کیا ہے. اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں, تم نے تو خلافت ترکی کی یہ سب ختم کیا, جس کو عثمان ایمپائر کہا جاتا ہے, عثمان ایمپائر, یہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, صرف ہمارا مقصد حکومت ختم کرنا, بادشاہ بدلنا نہیں تھا, کوئی دوسرا لیڈر ہم کھڑا کریں گے. جب وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو کھڑا کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا, سلطان جو خلافت عثمانیہ کا تھا اسے ختم کر دیا, جلا وطن کر دیا, پھر دوسرے مسلمان کو ہی بٹھا رہے ہو, کیا فائدہ. انہوں نے کہا ہم کو مطلب مسلمانوں سے نہیں,
ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو، اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی. ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں، یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے، اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں. کتنے سالوں سے؟ 1300 سال سے ہم ہارتے رہے. یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے. بڑے پتے کی بات ہے. انہوں نے پوچھا کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے. یہ دو ورڈ کو ہم اتنا سپوائل کر دیں گے، اتنا بھیانک بنا دیں گے، آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے. آج یہی ہے. جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے. خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے. خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے، شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے. یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں. میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہاں کوئی کر کے دکھا دے. سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا. نہ، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا. جبکہ خلافت ایسی نہیں. اگر خلافت ہونا تھا ایسی ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے. امت کے اوپر چھوڑا. امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے. وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں. پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے. آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں خلافت آئی. حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا. یہ اسلام نہیں ہے. یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے. امت نے اسی طرح رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے. آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے، اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا. عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے. لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے. نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہیں. دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے. میرے عزیزو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے. جہاد کے اپنے شرائط ہیں. جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں. یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے. جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے. پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے. لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں
لا تتمنوا لقاء عدوکم، حضور فرماتے ہیں کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا. یہ میرے آقا کے فرامین ہیں، کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا. فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو. فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو. آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں. 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار فرسٹ، ورلڈ وار 2 سیکنڈ. ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی، ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے. ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں، کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اور شہروں پر جو بم مارے گئے. تقریباً آج 70 سال ہو گئے. 2 شہر ایسے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی، جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے. آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا. یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں، جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے. اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں. ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے. سیلف ڈیفنس کا نام ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنی قوم کو بچانا، اس کا نام جہاد ہے. لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی. کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے. جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے. آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے. اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے. غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی. ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں. اس کو نیوز چینل نے، انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے، میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے، یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں، اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے. عزیزان گرامی، بہت دیر سے چپ رہے، اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے. بہت دیر سے تم خاموش رہے، اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے. ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے. میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، ممبئی کی سرزمین پر آج 7 مہینے ہو گئے مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں. کس نام سے؟ ایک بیماری کے نام سے. بیماری کا تو وہاں پر حال ایسا ہے کہ سارے لوگ تو حال میں ہیں بالکل. ہاں، ساری مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں. اب تو ریسٹورنٹ کو، بار کو، سب کو اجازت ہے کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا نفع ہے. مسجدوں سے کچھ جاتا نہیں ہے، اس لیے بند کر کے رکھا گیا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ بند کر کے رکھی، لیکن تمہیں کیا بات سوجی ہے جو تم آج تک خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ اور یاد رکھو، جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو. جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی. تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی، میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا. اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے، رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے. صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا. میرے عزیزو، اللہ کے لیے
آج اتحاد قائم کرو اور سمجھو حالات کو. اقبال کی بات کو سمجھ لو, میری بات چھوڑو. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں.